بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دارالعلوم عثمانیہ رحیم جار خان آمد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حافظ نصیر احمد احرار و دیگر جماعتی احباب کی دارالعلوم عثمانیہ رحیم جار خان آمد ہوئی، جہاں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مرکزی نائب امیر حضرت مولانا یوسف صاحب کی تیمارداری کی اور ان کی صحت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ پنج گڑھ ضلعی جمعیت ممبران کونسل کا اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق آج 30 نومبر بروز ہفتہ دوپہر 12 بجے جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش ضلع پنج گڑھ کی ممبران کانفرنس کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ کونسل میں 41 رکنی پنج گڑھ ضلعی جمعیت کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں مولانا امیر الزمان، مولانا خادم الاسلام کو صدر اور مولانا خبیب احمد کو آرگنائزنگ سیکرٹری بنایا گیا۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل مولانا منصور الاسلام افندی دامت برکاتہم العالیہ نے کونسل میں بطور مہمان خصوصی اپنے خطاب میں وکلاء کے قتل سمیت اسکون کی پرتشدد کارروائیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ متعدد شہداء کے خون سے بننے والی عبوری حکومت کو تمام اسلام دشمن عناصر کو کچلنا ہوگا۔ مرکزی سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل مولانا بہاؤالدین زکریا دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں بنیاد پرست ہندوتوا تنظیم اسکون پر پابندی لگائی جائے، یہ بنگلہ دیش کے عوام کی زندگی کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ پنج گڑھ کی سرزمین مستقبل میں جمعیت علماء اسلام کا مرکز بنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانی دیتے ہوئے تنظیمی طور پر مضبوط ہونا ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوتھ جمعیت بنگلہ دیش کے جنرل سیکرٹری مولانا اسحاق کمال، چھاترا جمعیت بنگلہ دیش کے صدر مولانا رضوان مظہری اور ضلعی قائدین نے بھی ضلع قصبہ میں واقع راج نگر کمیونٹی سینٹر میں منعقدہ ممبر کانفرنس اور کونسل سے خطاب کیا ہے۔ ششماہی امتحان کے بعد 9 دن کی طویل تعطیلات آج بروز ہفتہ 30 نومبر 2024 سے ختم۔ بنگلہ دیش کا عظیم دینی تعلیمی ادارہ جامعہ مدنیہ باری دھارا صبح 9 بجے سے درس و تدریس کے لیے کھول دیا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جامعہ مدنیہ باری دھارا کی تمام کلاسیں پہلی کی طرح زور و شور سے جاری ہیں۔ کسی بھی کلاس میں غیر حاضری نہیں دیکھی گئی۔ ہر کلاس میں اساتذہ نے باقاعدہ کتاب کا سبق پڑھایا، جبکہ طلباء بھی پوری توجہ سے اساتذہ کے تمام نوٹس لینے میں مصروف عمل تھے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل جامعہ مدنیہ باری دھارا کا ششماہی امتحان 20 نومبر کو مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد مدرسہ میں 9 دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ باری دھارا مدرسہ کے محتمم مفتی منیر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ باری دھارا کے تمام طلباء سے پرزور اپیل کی ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے طلباء جلد از جلد مدرسہ میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے سینئر محدث حضرت العلامہ مفتی محمد امین پالنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دورہ بنگلہ دیش۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے سینئر محدث حضرت العلامہ مفتی محمد امین پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ جمعہ 21 دسمبر 2024 کو بنگلہ دیش کے ہوائی اڈے پر اتریں گے۔ بنگلہ دیش کے ممتاز بزرگ عالم دین مولانا عمر فاروق سندیپی نے اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کے استاذ حضرت العلامہ مفتی محمد امین پالنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ چند دنوں بعد بنگلہ دیش کے دورے پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی امین پالنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ 29 دسمبر 2024 بروز ہفتہ تک بنگلہ دیش میں رہیں گے۔ اس دوران وہ ڈھاکہ، سلٹ، باریسال، کومیلا سمیت دیگر کئی علاقوں میں مذہبی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وزیر صنعت و تجارت سے ترکی کے وزیر تجارت کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے ترکی میں حلال استنبول 2024 بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر ترکیہ کے وزیر تجارت عمر بلات سے ملاقات کی ہے۔ وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ ملاقات میں دونوں فریق نے وفود کے دورے کو افغانستان اور ترکی کے درمیان تجارت میں اضافے کا آغاز قرار دیا اور دو طرفہ دوروں اور نمائشوں پر زور دیا ہے۔ وزارت کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریق نے فیصلہ کیا کہ دونوں ممالک ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے
اور اس کمیٹی کو مسائل، چیلنجز اور مواقع کی تشخیص اور مناسب حل تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ حلب شہر کے زیادہ تر حصے پر اب شامی مجاہدین کا کنٹرول ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے القاعدہ کی قیادت والے جہادی اتحاد کے حوالے سے کہا ہے کہ حیات تحریر الشام یعنی HTS اور اس کے اتحادی دھڑوں نے شامی شہر حلب کے بیشتر سرکاری مراکز اور جیلوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ شام کی جنگ پر نظر رکھنے والی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ شامی جانباز اب حلب شہر کے زیادہ تر حصے پر قابض ہیں، جبکہ 2016 عیسوی کے بعد پہلی بار شام کے دوسرے شہر کے کچھ حصوں پر روسی فضائی حملوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیرین آبزرویٹری نے جن جانبازوں کا حوالہ دیا ان کا تعلق حیات تحریر الشام یعنی HTS سے ہے، جس کی قیادت تنظیم القاعدہ کے سابقہ شامی برانچ یا شاخ کر رہی تھی۔ شامی جانبازوں کی طرف سے گزشتہ بدھ کو ایران اور روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت کی افواج کے خلاف جارحانہ کارروائی ایک ایسے دن دیکھنے میں آئی جب اسی دن اسرائیل اور ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان پڑوسی ملک لبنان میں 2 ماہ کی جنگ کے بعد ایک نازک جنگ بندی عمل میں آئی۔ دریں اثنا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے، جو شام کے اندر اپنے ذرائع کے نیٹ ورک پر انحصار کرتی ہے، اطلاع دی کہ 2016 عیسوی کے بعد پہلی بار جنگی طیاروں نے راتوں رات حلب شہر کے علاقوں پر چھاپے مارے۔ سیرین آبزرویٹری نے ان تازہ جھڑپوں کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 311 تک پہنچنے کی خبر دی ہے، جن میں 183 حیات تحریر الشام یعنی HTS اور اس کے اتحادی ترک حمایت یافتہ دھڑوں کے جانباز شہداء ہیں، جبکہ 100 شامی حکومتی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی ہلاک ہوئے اور 28 شامی شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 2016 میں شامی فوج نے روسی فضائی طاقت کی مدد سے حلب شہر کے جانبازوں کے زیر قبضہ علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ تب سے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا بھاری تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ سیرین آبزرویٹری نے مزید کہا کہ حلب کے گورنر اور پولیس اور سیکورٹی برانچ کے کمانڈر شہر کے مرکز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آبزرویٹری کا مزید کہنا تھا کہ راتوں رات فضائی حملے کے ساتھ ہی اس علاقے میں شامی جانباز بڑی تعداد میں تعینات ہو گئے ہیں۔